بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 8 جنوری 2023، 15 جمادی الثانی 1444 ہجری، بروز اتوار۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں اور لائک کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ مسلسل بارش کے باعث مکہ مکرمہ کے پہاڑ، وادیاں اور گھاٹیاں سرسبز اور شاداب ہو گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پہاڑ اور صحرائی علاقے میں حد نگاہ ہریالی نظر آ رہی ہے۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ نے ٹوئٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں دل کو لبھانے والی ہریالی کی متعدد تصاویر شیئر کی ہیں۔ ادھر سعودی فوٹوگرافر عبداللہ السلمی اور خاتون فوٹوگرافر ہالہ الحربی نے عین شمس نامی علاقے کے پہاڑی علاقے میں ہونے والی شادابی کی تصاویر صارفین تک پہنچائی ہے۔ خوشگوار موسم اور ہریالی کے باعث کیمپنگ کے شوقین افراد کی بڑی تعداد علاقے کا رخ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی آرکو کمپنی نے 6 ممالک سے افرادی قوت درآمد کرنے کے لیے 27 ارب ریال کے معاہدے کیے ہیں۔ مقامی لیبر مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترکی، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، آذربائیجان، تاجکستان اور ازبکستان سے معاہدے کیے گئے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی وزیر تجارت اور قائم مقام وزیر اطلاعات ماجد الکسبی اور وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح نے حال ہی میں ان ممالک کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد افرادی قوت کے درآمد کے لیے معاہدے کیے گئے۔ افرادی قوت کی درآمد کے لیے کیے جانے والے معاہدوں کے مطابق تھائی لینڈ اور انڈونیشیا سے 2030 تک مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے 4 لاکھ افراد کو مملکت لایا جائے گا، جبکہ افرادی قوت کے درآمد کے لیے کیے جانے والے معاہدوں کا مقصد مملکت کی لیبر مارکیٹ کو بہتر افرادی قوت فراہم کرنا ہے، جن میں گھریلو ملازمین کے علاوہ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے کارکن شامل ہیں۔ کورونا کی وبا کے بعد مملکت کی لیبر مارکیٹ میں افرادی قوت کی طلب میں اس وقت غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افرادی قوت کی مانگ میں اضافے کی اہم وجہ مملکت کے وژن 2030 کے مقررہ اہداف کا حصول ہے، جس کے تحت سعودی عرب میں مثالی و ترقیاتی اور تعمیری منصوبہ کا اعلان کیا گیا تھا۔ اٹلی سے 3 پہیوں والی خصوصی سائیکل پر عمرہ کی ادائیگی کے لیے مملکت کے شہر قصیم میں آنے والے غیر ملکی کے اعزاز میں مقامی شہری نے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ سبق نیوز کے مطابق قصیم کے شاہ خالد عسکری بیس پر متعین سعودی شہری بندر الحربی نے بتایا کہ وہ صبح ڈیوٹی پر جا رہا تھا تو سائیکل سوار ایک شخص کو دیکھا جس نے سائیکل پر سامان بھی لاد رکھا تھا۔ بندر الحربی کا کہنا تھا کہ صبح کے وقت ڈیوٹی پر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے رکا نہیں، تاہم واپسی پر وہ شخص دوبارہ قبہ سامودہ شاہراہ پر دکھائی دیا، جس پر اس سے بات کی تو معلوم ہوا کہ اس کا نام عمر ہے اور وہ اٹلی سے سائیکل پر عمرہ کرنے آیا ہے۔ سعودی نے اٹلی سے آنے والے غیر ملکی کو اپنے گھر مدعو کیا اور انتہائی مختصر وقت پر پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ سعودی شہری کا کہنا تھا کہ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے عمل سے مملکت کی خوبصورت تصویر دنیا کو بھیجیں۔ اٹلی سے آنے والے عمر کو ایک رات اپنے گھر مہمان بھی رکھا، اس کے بعد غیر ملکی صبح سویرے دوبارہ مکہ کی جانب اپنے سفر پر روانہ ہو۔ سعودی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ رواں ہفتے کے اختتام پر طلباء کو جمعہ سے اتوار تک طویل ہفتہ وار تعطیل دی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نظام تعلیم میں 3 سیمسٹر متعارف کرانے پر ہر سیمسٹر میں متعدد طویل ہفتہ وار چھٹیاں رکھی گئی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ دوسرے سیمسٹر کے تعلیمی جدول میں 15 اور 16 جنوری کو تعطیل ہے۔ دوسرے سیمسٹر میں آئندہ چھٹی 22 اور 23 فروری میں یوم تاسیس کی ہوگی، جبکہ 2 مارچ کو سیمسٹر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری سیمسٹر 12 مارچ کو شروع ہوگا، جس میں پہلی چھٹی 13 اپریل کو عید الفطر کی ہوگی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں آئندہ ہفتے بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق حسین القحطانی کا کہنا ہے کہ مملکت میں موسم سرما کا آغاز ہوا ہے، درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس سال مملکت کے بیشتر علاقوں میں موسم سرما کا آغاز قبل از وقت ہو گیا ہے۔ سردی میں اضافہ متوقع ہے۔ بارش کے حوالے سے ترجمان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے مملکت کے مغربی، وسطی، مشرقی اور شمالی علاقوں میں بارش کا
سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ موسمیات کا قومی مرکز موسم کی تبدیل ہونے والی صورتحال کے حوالے سے تازہ صورتحال سے مطلع رکھنے کے سلسلہ جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے مطابق 8 جنوری 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 59 روپے 70 پیسے، ایس ٹی سی پہ 59 روپے 78 پیسے، تحویل الراجی 59 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 59 روپے 95 پیسے، منی گرام 59 روپے 80 پیسے اور ٹیلی منی 59 روپے 82 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 60 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 48 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 60 پیسے، منی گرام 21 روپے 54 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 50 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 16 پیسہ، ایس ٹی سی پہ 28 ٹکا 8 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 12 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 10 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 12 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 8 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرا فیس بک کو بھی فالو کریں۔ السلام علیکم۔